اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا درس اشارے کے بارے میں ہے۔ اشارہ آپ جانتے ہیں کہ اشارہ کیا ہوتا ہے۔ کسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کوئی چیز دکھانے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ وہ، ہے نا۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں یہ وہ ہے، فارسی زبان میں اس کو این اور آن۔ دور اگر قریب کوئی چیز ہے، پاس میں کوئی چیز ہے، نزدیک میں کوئی چیز ہے اور اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں این۔ جو آس پاس کی چیزیں ہیں جب ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو کہا جائے گا این یعنی یہ، ٹھیک، قریب کے لیے۔ اور جب کسی دور کی چیز کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو اس کے لیے کہیں گے آن، این آن، ٹھیک۔ این یعنی یہ، آن یعنی وہ۔ ایک ہے ورب ہے یعنی فعل ہے است۔ است کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے؟ ہے۔ است یعنی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب باقی کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، وہ اب بتا دیں۔ اس سے پہلے جو آپ کلمات پڑھ چکے ہیں، الف با وغیرہ، جن الفاظ کے معنی آپ نے یاد کیے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر اور بتاتے ہیں کہ اگر قریب میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر جو پڑھ چکے ہیں آپ، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو جہاں اشارہ کیا جاتا ہے وہاں سب سے پہلے یہ کلمہ لایا جاتا ہے، این یا آن، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پہلے این اور آن لاتے ہیں، پھر اس چیز کا نام لیا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ ہم کر رہے ہیں۔ مثلا کتاب ہے، کتاب میز پہ رکھی ہوئی ہے، کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک، تو سب سے پہلے این لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ این۔ پھر اس کے بعد جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ کیا تھی؟ کتاب۔ این کتاب، اس کے بعد فعل لائیں گے است، مطلب ہو جائے گا این کتاب است، یہ کتاب ہے۔ اب ایسے ہی تمام چیزوں کے لیے جتنے ابھی آپ نے پڑھا ہے الف اور بے سے، ان آردس، ان آبس، ان استخرس، ان استغاث، ان اسپس، ان پاس، جو بھی کہیں، ہاں سنت، یہ ہو گیا۔ ایسے ہی دور کے لیے کیا ہے؟ دور کے لیے بس خالی ان کی جگہ آن لگ جائے گا، بس کیا لگ جائے گا؟ ان کی جگہ آن۔ آن کتابس، آن درختس، آن گلس، آن برگس، ٹھیک، آن اسپس، آن جوجےس، آن مرغس، جو بھی آپ، ٹھیک، یہ ہو گیا این اور آن، ٹھیک۔ اب دیکھیں پہلے کتاب میں کہ کتاب میں کیا بتایا ہے۔ کتاب کے حساب سے جب تصویر آپ دیکھیں گے تو مطلب اور بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ دیکھیں، این لکھ کر کے نقطے نقطے بنائے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد لاسٹ میں است بنا دیا۔ یہ نقطے نقطے جو بنائے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی چیز جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں رکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ این، است، آن، است۔ ہاں ہلو، السلام علیکم۔ ہاں الحمدللہ، کیا ہوا؟ ٹھیک، یہ جو خالی جگہ بنائی گئی ہے جہاں نقطے نقطے بنائے ہیں وہاں پہ آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ این کتابس، این میزس، این صندلیس، این پیراہنس، جو بھی بشکابس، ٹھیک، اسی طریقے سے آن۔ اب یہاں نیچے
باقاعدہ طور پہ انہی خالی جگہوں پہ الگ الگ چیزوں کو رکھ کر کے بتایا. جیسے این اور اس تھا، بیچ میں یہاں لگ دیا سیب. ایک سیب کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ایک شخص اس سیب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور سیب چونکہ قریب ہے، کیا ہے، سیب اس کے قریب میں ہے، پاس میں ہے، اس لیے این سی بس، این سی بس، یہ سیب ہے. آن انارس، یہ آن کیوں کہا؟ چونکہ انار اشارے کرنے والے سے دور ہے، تھوڑا فاصلے پہ ہے، اس لیے آن کہا ہے. آن انارس، یہ نہیں وہ انار ہے. ٹھیک. اس کے بعد آن کتابس، وہ کتاب ہے. این برگس، ہاں. تو اب اس میں کوئی زیادہ بتانے کی چیز نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھے جو چیز قریب ہوگی، پاس ہوگی، اس کے لیے این لائیں گے، اور جو دور ہوگی اس کے لیے آن لائیں گے. ٹھیک. اور باقی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہاں سب یہی سب ہے. دیکھیں، ان استخرس، آن اتاقس، ان بقلمونس، آن اتوس. اس میں اور کوئی آن یعنی وہ. اچھا، ایک چیز اور بھی بتا دوں، یہ وہ کے لیے جو آتا ہے، او کا مطلب بھی ہوتا ہے او. او کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ، اور آن کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق ہے. آن اشارے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے آپ کو، تب کہیں گے آن. تو یہ آن اشارے کے لیے، لیکن او جو ہے یہ اشارے کے لیے نہیں ہے، یہ ضمیر ہے کسی کی نام کی جگہ پر. احمد مثلا، مثال کے طور پر احمد نہیں آیا، احمد کلاس میں ہے، تو احمد کو ہٹا کر ہم کہیں گے او در کلاسس. تو یہ او یعنی وہ یعنی کون؟ اشارے کے لیے نہیں ہے، یہ احمد کی جگہ پر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرق ہے دونوں میں. آن اشارے کے لیے ہے اور او ضمیر ہے جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور یہ صرف اور صرف مرد اور عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے او. اور آن اشارے کے لیے، ہر چیز کے لیے. آپ کسی غیر جاندار کو او نہیں کہہ سکتے. درختوں کو کہیں گے کہ او درختس، او درختس نہیں کہہ سکتے، غلط ہے. اسی بس نہ، غلط ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلے، یہ ہو گیا. چلے، تو یہ باقی چیزیں پڑھنے والی ہے، آپ لوگ کتاب میں پڑھ لیجئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی خاص بات نہیں ہے. اب بس خالی یہاں پر ایک چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ کیجئے آپ. وہ کیا ہے؟ یہاں پہ با توجہ بے تصویر انتخاب کنید. یہاں کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان تصویروں کو دیکھ کر کے آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کی تصویر بنی ہے، پھر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو اشارے کیے گئے ہیں دو طریقے کے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں کہا جائے کہ جو اشارہ کا نشان ہے، اس اشارے کے نشان سے کچھ چیزیں قریب ہیں، کچھ چیزیں دور ہے. فرض کر لیں آپ، یہ اشارہ ہے، ایک چیز یہاں بنی ہوئی ہے، ایک چیز یہاں بنی ہے مثال کے طور پہ، اور ایک چیز یہاں بنی ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ چیز قریب ہے، تو اس کو کہیں گے ان ستارے اس، اور اس کو کیا کہیں گے؟ آن ماہ اس. فرض کر لو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آن ستارے اس، غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قریب ہے. قریب کے لیے این آتا ہے، آن نہیں آتا. تو ایسی کتاب میں جب آپ دیکھیں گے تو کتاب میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان تصویروں کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، تو کچھ تصویریں قریب ہیں، کچھ دور ہیں. تو جو قریب ہیں اس کے لیے ان صحیح ہوگا، اور جو دور ہے اس کے لیے آن صحیح ہوگا. اب دیکھیں یہ پہلی تصویر میں کیا دیا ہوا ہے. پہلی تصویر میں ہاں
کیا دیا ہوا، مثال دی ہوئی ہے. آن بارانس کیا ہے؟ آن بارانس، این آبس، آن استخرس. ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اس تصویر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور تین چیزوں. تصویر میں کس کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ بارش کی، یعنی باران ہے. اچھا، جو اشارہ کیا گیا ہے وہ قریب سے ہے یا دور سے ہے؟ دور سے ہے. تو کون سا جواب صحیح ہوگا؟ آن بارانس. ٹھیک ہے. باقی آن استخرس یا آن آبس، این آبس غلط ہے. ٹھیک. اب ایسے ہی آپ ملائیے. نمبر 1، تصویر میں پلیٹ بنی ہوئی ہے، تصویر میں پلیٹ بنی ہوئی ہے اور وہ پلیٹ انگلی کے قریب ہے، یعنی انگلی سے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور پلیٹ اس انگلی سے کیا ہے؟ قریب ہے. اب اس کے لیے یہاں 3 آپشن دیے ہوئے ہیں تصویر کے مطابق. این بشقابس، آن استکانس، آن بشقابس. کون سا جملہ صحیح ہے؟ این بشقابس. این بشقابس. کیوں؟ اس لیے کہ قریب ہے. پلیٹ قریب ہے، پلیٹ انگلی کے جہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اس سے قریب ہے، اس لیے کہیں گے این بشقابس. نمبر 2، کتاب بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ٹھیک. اب دیکھیں، جو اشارہ ہوا ہے اس اشارے سے کتاب قریب ہے یا دور ہے؟ دور ہے. دور ہے. تو دور کے لیے کیا آتا ہے؟ آن. تو گویا ہاں. این اتاقس، یہ کمرہ ہے، نہیں غلط ہو گیا. آن کتابس صحیح ہے. این برگس غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو تمام 3 جوابوں میں سے یا 3 جملوں میں سے جو جملہ صحیح ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. جو رانگ ہے، جو غلط ہے، اس پر غلط کا نشان نہیں بھی لگائیں گے، تب بھی صرف صحیح کا نشان لگا دیتے ہیں صحیح والے پہ، تو کافی ہے. اب یہاں دیکھیں چاول بنا ہوا ہے، چاول کو کیا کہتے ہیں؟ برنج. اشارہ کیا گیا ہے قریب ہے، تو کیا کہیں گے؟ این برنج اس. ٹھیک. اب یہ 3 جملہ میں دیکھیں کہ ان برنج کہاں ہے. ان برنجس، ان بارانس، آن بوقس. پہلا آپشن صحیح ہے، ان برنجس. ٹھیک. ان بارانس غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باران نہیں ہے. آن بوقس یہ بھی غلط ہے کیونکہ اشارہ بھی غلط ہے، آن اور بوق بھی نہیں ہے. نمبر 4، این. کیا ہوتا ہے؟ جی، بوک کیا ہوتا ہے؟ بوق ہارن کو بولتے ہیں. ہارن جو گاڑیوں میں لگتا ہے، بجاتے ہیں. جی ہاں، یا پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آئس کریم بیچنے والے آتے تھے، وہ بجاتے تھے بھوپو والا. برنج، برنج بیار، برنج بیار یا برنج بے دے. ہاں، چاول دو یا چاول لاؤ، برنج بے دے. من برنج می خواہم، میں چاول چاہتا ہوں، مجھے چاول دو. برنج می خواہم، برنج بیاورید، برنج بیاور یا بیاورید. من برنج می خواہم، من برنج دوست دارم، من برنج می خورم. یہ سب برنج بیار. البتہ بیاور لکھتے ہیں لیکن بولنے میں واو کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، کہیں گے برنج بیار. کیا ہے؟ بیار. ایسے لکھیں گے، دیکھو برنج، برنج بیار، بیار. لیکن کیا کرتے ہیں؟ ایسے بولیں گے، لیکن صحیح کیا ہے؟ برنج بیاور. ایسے یہ صحیح ہے. یہ بولتے ہیں، بولنے میں واو سائلنٹ کر دیتے ہیں. برنج بیار، برنج بیار. چاول لاؤ آرڈر ہے، امر اس کو بولتے ہیں. امر کرنا، آرڈر کرنا. نہ لانا الگ ہوتا ہے، دینا الگ ہوتا ہے. وہ کہیں گے برنج بے دے. کیا کہیں گے؟ برنج بے دے، بے دے، برنج بے دے. کیا کہہ دیا نا؟ بے دے، برنج بے دے.
مثلا جس لڑکے سے کہنا اگے فرقان برنج بے دے، ہاں دوست عزیز برنج بے دے، مجھے برنج دو، بیمن برنج بے دے، بیمن برنج بے دے. چاول لاؤ. اگر کسی دوسرے کو دے رہے ہو کہہ رہے کہ چاول لو تو کیا بولیں گے؟ برنج بگیر. بگیر. ہاں چاول لو، بگیر. ہاں برنج بگیر. چاول کھاؤ برنج بخور. چاول پکاؤ برنج بپز. میری ماں نے چاول بنایا، کیا کہ گیا مادرم برنج پوخت، من برنج پختم. چاول بناؤ کیا کہیں گے؟ برنج. چاول یعنی برنج. یہ چاول بناؤ. برنج بپز، بپز پختن سے آتا ہے، بپز. چلیں یہ سب ابھی آپ لوگوں کے سطح کا نہیں ہے، آپ لوگ ادھر زیادہ مت جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جب مرحلہ آئے گا تو آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. ابھی فی الحال آپ لوگ اپنی سطح کے مطابق اور اپنی سطح کے اعتبار سے سمجھنے اور بولنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہو گیا. بلبل کی تصویر بنی ہوئی ہے، اشارہ دور سے کیا گیا ہے، تو کیا کہیں گے کہ آن بلبلس. یہاں 3 آپشن دیا، ان اسبس، آن بلبلس، آن بقلمونس. کون سا جملہ صحیح ہے؟ آن بلبل. آن بلبلس. ٹھیک. آئیے پھر اسی طریقے سے یہ تصویر جنگلی مرغی، ٹھیک. سیب ہے، ایس انار بنا ہوا ہے، انار کی طرف قریب سے اشارہ کیا گیا، گویا کیا صحیح رہے گا؟ این انار ال، این انارس. لیکن دیا کیا ہے؟ انسی بس، غلط ہے. ان بستنیس یہ بھی غلط ہے. این انارس یہ صحیح ہے. اگر جیسے کسی جملے میں این ہے یا پھر آن ہے تب بھی استی آئے آخر میں. این کے مطلب ہوتا ہے دور. ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے. این کے مطلب ان کا مطلب دور نہیں، وہ دور کے اشارے کے لیے، یعنی وہ چیز تم سے دور ہے جو میں بتا رہا ہوں جس کی طرف اشارہ. چلیں آ جائیں. یہ اسٹاپ بنا ہوا ہے، ٹھیک. اس کی طرف قریب سے اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ انگلی سے قریب ہے، جو اشارہ کر رہا ہے اس سے قریب ہے اسٹاپ. تو وہ کیا کہے گا؟ این استگاءس، این استگاءست. یہ بس اسٹاپ ہے، یا اسٹاپ خالی بولیں آپ، یہ اسٹاپ ہے. آن اوتاقس، این استخرس یہ غلط ہے، این استغاث یہ صحیح ہے. اسی طریقے سے باقی دوسرے یہ آپ لوگ خود ہی حل کر سکتے ہیں. سے مطلب کوئی سامنے والا چنان سے صرف فارسی میں کہ تم کہاں جا رہے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی بیٹا اس سب چکر میں مت پڑھو، سمجھ رہے ہیں؟ کجا می روی، البتہ بولتے کجا می روی لکھا جاتا ہے، کجا می روی لکھا جاتا ہے، اور کجا میری بولا جاتا ہے. کجا میری کہیں گے، کجا میری، ٹھیک. اب آئیے ایک واجہ پرسشی. کیا ہے؟ واجہ کہتے ہیں فارسی میں، واجہ یعنی کلمہ. واجہ، واجہ یعنی کلمہ کوئی بھی ہو اس کو کہیں گے واجہ. مثلا زید لکھا ہوا ہے تو زید، کلمہ زید واجہ ہے ایک، ٹھیک. احمد، رفت، احمد ایک واجہ ہے، رفت دوسرا واجہ ہے. واجہ کا مطلب یہ. پرسشی یعنی سوالیہ، جس کو کہا جاتا ہے کوشچن، کیا بولتے ہیں؟ کوشچن ورڈ. کیا بولتے ہیں؟ کوشچن ورڈ. یعنی ایسا کلمہ کہ جو کوشچن کرنے کے لیے آتا ہے، جس کے ذریعے سے، جس کے سہارے سے سوال کیا جاتا ہے. فارسی میں اس کو کہتے ہیں واجہ پرسشی. کیا بولتے ہیں؟ واضح پرسشی. پرسش کا مطلب ہوتا ہے سوال، پرسشی یعنی سوالیہ. سوالیہ کلمہ کیا ہے؟ سوالیہ کلمہ.
ایسا کلمہ کہ جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہر زبان میں کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں، کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں کہ جو سوال کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، وہ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے سوال کیا جائے۔ جیسے کون، کہاں، کیا، کیسے، کب، یہ کیا ہیں سب؟ ان کو کہا جائے گا واجہ پرسشی۔ اسی طریقے سے ایک ہے چیست۔ کیا ہے؟ چیست۔ چیست یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ چیست کیا ہے؟ چیست۔ یہ اصل میں اس کا اصل بتا دوں، یہ اصل میں کیا تھا؟ دو کلمہ الگ الگ تھے، دونوں کو ایک میں ملا دیا، ایک چے دوسرے است۔ چھ کا مطلب کیا، است یعنی ہے۔ چھ است کیا ہے، اسی کو ایک کر دیا گیا، چیست۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ایک کر دیا گیا، چیست۔ چیست اور چھ است کبھی ایسے بھی بولا جاتا ہے، تو اگر کبھی ایسے بھی بولا جائے تو آپ کو یاد رہے کہ چھ است اور چیست میں فرق نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا چیست یعنی کیا ہے۔ دوسرے، کس چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے یہ آتا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے، کسی چیز کی ماہیت جاننے کے لیے۔ جیسے پوچھیں گے این چیست، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کسی چیز کی ذات پوچھنے کے لیے، کسی چیز کی حقیقت پوچھنے کے لیے کیا ہے؟ چیست کہا جاتا ہے۔ این چیست، آن چیست، در جیب چیست، جیب میں کیا ہے؟ روئے سر چیست، رو درخت چیست، در اتاق چیست، رو صندلی چیست، کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چیست آتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا، جب کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کلمہ لاتے ہیں چیست۔ ہاں، جیسے کہیں گے آغا این چیست، آغا یہ کیا ہے مجھے نہیں پتہ ہے۔ آغا آن چیست، آغا وہ کیا ہے۔ سامنے میز پہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے، تو کہیں گے روئے میز چیست، ٹیبل کے اوپر کیا ہے۔ پلیٹ میں ایک کھانا ہے، نہیں پتہ کہ وہ کون سا کھانا ہے، تو پوچھیں گے در بشکاب چیست۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز آتا ہے سوال کرنے کے لیے، کس چیز کے بارے میں؟ کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے، کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے چیست، این چیست، آن چیست۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ یاد رہے۔ اب اس کو کل انشاءاللہ کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے وہ بتائیں گے۔ ٹھیک، کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ۔